علی بھائی گھر میں عموماً کبھی کبھار پاؤں کے چپل یا بوٹ وغیرہ الٹے ہو جاتے ہیں، ایسی جوتیوں کو اگر سیدھا نہ کیا جائے تو آدمی گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ پلیز تفصیلی جواب دیں۔ چپل انڈیا پاکستان میں تو فوراً سیدھی کر دینی چاہیے، اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے اندر کئی توہمات موجود ہیں، یہاں تک کہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ کلچر ہے کہ اگر کسی کے چھت کی منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آئیں گے، کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو اس کا سفر لکھا ہوگا۔ اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ جب سے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا ہے میری تو سفروں سے ہی جان چھوٹ گئی ہے، میری جوتی پہ جوتی چڑھے تب بھی میں سفر نہیں کرتا، کیونکہ میں نے نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ جو یہ کہتے ہیں یہ بل سے باہر نہیں نکلتا، تو سر ظاہر ہے کہ ہم پہ تو مکی دور ہے، اس سے بھی پیچھے کا ہے، ہم نے کیوں بل سے باہر نکلنا ہے؟ تو اور یہ سنت بھی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی دنیاوی اسباب میں اپنی جان بچانے کے لیے غار ثور کے اندر پناہ اختیار کی تھی نا۔ تو اگر ہم نے دار ارقم میں پناہ اختیار کی ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیوں ہمیں بار بار تانا دیتے ہیں؟ ہم بھی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو نحوست ہے۔ ہمارے محلے میں تو کئی کالی بلیاں ہیں، کئی بار راستہ کاٹتی ہیں، لیکن ہماری نحوست آپ لوگوں کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے، ہم پہ تو نہیں پڑی ہوئی۔ یہ میں جوک کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا سر، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، ان میں سے 9th کمانڈ یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسلام کہتا ہے جس کے پیچھے علم نہ ہو وہ توہمات ہے۔ یہ ایک توہم پرستی ہے کہ جی ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسری پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ اسلام کہتا ہے علوم 2 ہی ہیں، ایک ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم۔ اگر یہ 2 علوم کسی چیز کی تصدیق نہ کریں وہ آپ اس کو نہیں مانیں گے، دونوں میں سے ایک بھی تصدیق کر دے آپ اس کو مانیں گے۔ یعنی قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ مٹی کے تیل سے آگ لگ جاتی ہے، لیکن سائنٹیفکلی یہ پروف ہے۔ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science۔ چلے یہ تو بہت موٹی مثال تھی نا، باریک مثال دے دیتا ہوں۔ یورینیم جو ہے جس کی وجہ سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے، نیکڈ یورینیم جو ہے سکن کینسر کاز کر سکتا ہے۔ قرآن میں تو نہیں لکھا، حدیث میں نہیں لکھا، سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ یورینیم کو ڈیل کرتے ہیں وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ دستانے رکھتے ہیں کہ کوئی ڈیمیج نہ ہو۔ تو سائنس چونکہ تصدیق کر رہی ہے اس لیے آپ کو اس کو بھی ایسے ہی ماننا ہے۔ لیکن اگر قرآن بھی، سنت بھی، سائنس بھی نہ جس چیز کو کرے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، الٹا اسے کرامتیں بنانا شروع کر دیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، ایک مدنی لطیفہ۔ ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے، وہ میرے ساتھ رہ کے گمراہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے، یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی تو ان کے عقل کے دریچے بھی کھل گئے۔ وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے، مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں نا ایک، اور یہ میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی، راولپنڈی میں چوڑ چوک کے پاس ایک مصریال روڈ ہے، اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی، اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا۔ یہ وہ جو چھوٹی سوزوکی ہیں نا، صابن دانی جن کو ہم کہتے ہیں سوزوکی ہیں، ان کا۔ وہاں پہ ایک پرانا سا درخت تھا، تو اس کے نیچے ایک فقیر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن، اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے۔ تو وہ سوزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آ کے مطلب سوزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بیچاری کیسے آئیں گی؟ اے اولیاء دا شر جے، مسلمانوں کی عورتیں بھی نہیں جا سکتی اتنے، نانگے پیر۔ تو ان ڈرائیوروں نے ان کو اٹھا دیا کہ ہماری گاہکی خراب ہو رہی ہے۔ اچھا وہ اٹھا دیا، اللہ کرنا یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن بعد ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر پڑا۔ اب اگلی بات آپ سمجھ آئے، انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا، اس وجہ سے درخت گرا ہے۔ اچھا تو وہ مجھے آ کے بتانے لگے، مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ہے ایسے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گرا ہے، ڈرائیوروں کی کرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آ کے مر جاتا۔ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا۔ ہائے 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 ہائے۔
کون نا، لیکن اس طرف آپ کا دماغ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نانگوں کی طرف جانا ہے. یہ تو ڈرائیوروں کی کرامت ہے. انہوں نے کہا بھائی جی بابا بچا لیا، ایک بابا رحمت اللہ علیہ ہونے تو بچا لیا ہے، ان بدھا ذلو ہی رہے یا حفیظہ اللہ رہے، یہ کسی کا دماغ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا جی ایک تو یہ پھکی ہے، دوسرا میں نے کہا جی آپ جا کے فزیکلی وہاں پہ چیک کیجئے گا، وہ درخت ایک دن میں نہیں گرا، اس درخت کو لگی ہوگی دیمک. اور یہ سائنٹیفک فینومینا ہے کہ اگر دیمک لگ جائے گی اور ایک دن میں تو نہیں وہ چاٹتی، کئی مہینے چاہیے دیمک کو چاٹنے کے لیے. قرآن میں ثبوت ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام جس آسا کے کنارے تھے تو کتنی دیر تک کھڑے رہے، دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹا، جب وہ چاٹ لیا پھر وہ نیچے آئے. کوئی پاویں کہے کہ دیمک کوئی ایسی بھی ہوندی ہے جڑی 3 گھنٹے چاٹ لے، اس طرح نہیں ہوتا. اچھا وہ اگلے دن ہو کے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا، ان کا یار تیری گل صحیح نکلی ہے، یہ میرا کوئی کرامت نہیں ہے نہ میرا کوئی علم غیب ہے. مجھے تو پتہ ہے کہ یا تو سائنٹیفکلی ویریفائی چیز ہوگی تو سائنٹیفکلی اس طرح ہی ویریفائی. وہ کہنے لگا جی وہ صرف کھال ہی تھی درخت کی، اندر سے دیمک چاٹ چکی تھی. وہ تو یہ واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا، اس درخت کے گرنے کا وقت ویسے ہی آ چکا ہوا تھا. وہ بزرگ کے کھاتے میں ڈلنا تھا جو میں نے ڈرائیوروں کے کھاتے میں ڈلوا دیا. تو پنڈی کے ڈرائیور بڑے کرامت والے ہیں، بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیتے ہیں. تو وہ ہمات ملائی ہوئی ہیں انہوں نے، اس طریقے سے ہی یعنی مشہور کر دیتے ہیں چیزوں کو. اب وہ چپل کی طرف آ جائیں. یہ چپل کے بارے میں یعنی بزرگ کہتے ہیں کہ جی الٹی چپل رکھی ہوگی نا اگر تو وہ مفلسی آنے کا ڈر ہے، یعنی اس کے اگر نیچے والی سائڈ اوپر ہوگی تو اس گھر میں غربت آ جائے گی. کسی حدیث میں آیت میں ایسا نہیں ہے. ہاں سائنٹیفکلی اس کے کئی ایک فائدے ہیں کہ اس کو نیچا کیا جائے. الٹی چپل ہے، چھوٹے بچے بعض کا اس پہ ہاتھ لگائیں گے، نیچے سے گندگی لگ جائے گی، اسی گندگی سے وہ کھانا کھا لیں گے. بعض اوقات بچے الٹی چپل کو دیکھ کے منہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں، ان کے لیے ایک ذرا ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ گھر سے باہر سے آئے، اس کے نیچے گندگی لگی ہے، الٹی چپل ہوگی تو کسی اور کا پاؤں لگے گا، وہ گندگی آپ کے کمرے میں تو سائنٹیفکلی تو کئی ریزنز ہیں کہ آپ اس کو سیدھا کر دیں. باقی اگر نہیں کریں، گناہگاری والا رولا کوئی نہیں ہے اس کے اندر، جس طرح کہ یعنی یہ مشہور کیا ہوا انہوں نے. اور اس میں ایک چھوٹی سی میں کلیریفیکیشن بھی دے دوں. میں نے وہ باپا جانی کے بارے میں ایک دفعہ بیان کیا تھا. ویسے ان کی جو پرانی کتاب ہے فضان سنت، اور ایک آدھ کلپ بھی میں نے دیکھا ہے، اس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ یعنی چپل الٹی ہو تو اس کو فوراً سیدھا کر دیں ورنہ آپ کے گھر میں مفلسی آنے کا ڈر ہے. میں نے ایک کلپ میں بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ الٹی چپل کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے ایک مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ویڈیو دیکھی، میں نے خود تو نہیں دیکھی تھی، تو چونکہ ایک سکہ راوی تھے میں نے ان کے کہنے پہ بیان کر دی. اگلے دن میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ اس طرح میرا پرانا کلپ ہے، اس کے اوپر تو کافی لوگوں نے اعتراض کیا ہے الٹی چپل والے پہ کہ جی لیاس قادری صاحب تو یہ نہیں کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سیدھی کر دینی چاہیے، اور آپ نے کہا کہ الٹی. تو میں نے کہا آپ نے مجھے کلپ دکھایا تھا، وہ کہتے ہیں میرا پرانے والا موبائل تو گم گیا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی پھر اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کلپ کو ڈیلیٹ کر دیں. تو پھر میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کروا دیا. یہ بات صحیح ہے کہ ان کا موقف جو ویڈیو میں اس وقت ہم نے اب ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا ان کی کتاب میں، وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سیدھی کر دینی چاہیے. باقی یہ الٹی کے اندر ایک اندیشہ بعض لوگ احترام والا بھی اس اعتبار سے لے کے آتے ہیں. ذرا اسلام میں ایک اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بعض لوگ اسے ایک مذہبی فریضے کے طور پہ انجام دیتے ہیں کہ جوتی الٹی ہوگی تو اس کا تلوا جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو جائے گا. اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادبن کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، یہ تو بات ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، یا عرفات کے میدان کا خطبہ ہے، اس میں آپ نے آخر میں 3 دفعہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. اس طریقے سے قرآن حکیم میں جو تحویل قبلہ کی آیات ہے پارہ نمبر 2 کے آغاز میں، اس میں آتا ہے نا اے نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا کرتے تھے. اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ شاید اللہ کی طرف جوتیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ تو سر پھر زمین اب گول ہے. ہمارے لیے تو عرش یہاں پہ ہے اور امریکہ والوں کا عرش نیچے ہے، کیونکہ وہ ہم سے 180 ڈگری نیچے ہے. ہم جہاں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں وہاں پہ ان کے پاؤں نیچے سے یوں ہوں گے. ٹھیک ہے، بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے مشرق مغرب والوں کے لیے. تو اسی لیے قرآن حکیم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس میں غلو نہیں کرتے. میں استواء علی العرش کے مسئلے میں میرا جو موقف ہے وہ اس حوالے سے
ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس میں زیادہ باریکیوں میں پڑھنے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ مرجیہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ مجسمہ کی طرف چلے جاتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو الٹی چپل کو سیدھا کرنے میں ہی آپ کو دین دنیا آخرت کے فائدے ہیں، کیونکہ سائنٹیفکلی بھی اس کے نقصانات ہیں اگر الٹا پڑا رہے گا، اور جو سوشل نقصانات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لوگ گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ سمجھتے ہیں، اس لیے الٹی چپل کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہوگا جی؟